अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैसेज। कुंजा प्रेस क्लब ने कुंजा और गिरदोनवा की अहम शख्सियात से मुलाकात का सिलसिला शुरू किया है ताकि अहले इलाका ऐसी शख्सियात की खिदमत से आगाह हों। आज जिस शख्सियत को मदऊ किया है इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद अकरम करीमी। डॉक्टर साहब जमात अहले सुन्नत के रहनुमा हैं और अरसा दराज से मेडिकल के शोबा से मुंसलिक हैं। डॉक्टर मोहम्मद अकरम करीमी साहब जब प्रेस क्लब तशरीफ़ लाए तो अराकीन प्रेस क्लब ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया, फूलों की माला पहनाई। डॉक्टर मोहम्मद अकरम करीमी साहब ने कहा, हमारा दीन हमें उल्फत भाईचारे का दर्स देता है। हमें हुस्न अखलाक से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। जहाँ भी हमारे नबी की बात हो हमें वहाँ सब मुसलमानों को एक ही प्लेटफार्म पर होना चाहिए। हजूर की महफ़िल में हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खलूस और मोहब्बत का जोश दिखाना चाहिए। तस्वीरें, सेल्फ़ी, वीडियो बनवाना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। इस मौका पर खसूसी केक भी काटा गया और दरूद व सलाम पढ़ा गया। आज जनाब इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया जाएगा और तिलावत कुरान पाक के लिए मैं दावत दूंगा जनाब यासिर करीम साहब से कि वो ये सादत जो है वो करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ حمد و صلات کے بعد سب سے پہلے تو میں پریس کلب کنجا کے معروف صحافی ہمارے محترم شہباز سرور بٹ صاحب اور ان کی پوری ٹیم جناب شفران اقبال صاحب، طیب حسین صاحب، خالد صاحب اور دیگر جتنے بھی ان کے رفقائے کار ہیں ان کو صمیم قلب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت افزائی بخشی اور یہاں دعوت دی اور الحمدللہ بڑے اچھے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ ہم تو اس قابل نہیں لیکن یہ ان کی محبتوں کا فیض ہے اور اثر ہے، اللہ تعالیٰ مزید انہیں برکتیں عطا فرمائے۔ تو شفران اقبال صاحب کا پہلا سوال ہے، ماشاءاللہ تعلیم کا سلسلہ ابتدائی جو ہے وہ میں نے کنجا سے اسلامیہ اسکول سے حاصل کیا، اس کے بعد مڈل تک یہاں میں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں واہ کینٹ چلا گیا، وہاں میرا پیر خانہ بھی تھا اور میرے بڑے بھائی بھی تھے، ادھر میں نے تھوڑی سی تعلیم میٹرک تک کی۔ پھر ایف ایس سی جو ہے میں نے راولپنڈی سے کی اور چھوٹے اور ابتدائی جو کورس ہیں میڈیکل کے وہ میں نے راولپنڈی میڈیکل کالج سے کی ہے۔ یہ تھوڑا سا ابتدائی تھا کیونکہ تفصیل میں نہیں جانے چاہتے وہ ابتدائی میں نے عرض کر دیا۔ سوالات سے پہلے میں کریمی صاحب کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا کہ مولانا محمد اکرم کریمی صاحب دنیا کے واحد مذہبی وہ رہنما ہیں جو کہ بالکل غیر متنازع ہے، بالکل، اور جتنے بھی یہاں پہ جو فرقے ہیں یا کوئی جو دوسرے عقائد کے لوگ ہیں وہ یکساں طور پر ان سے پیار کرتے ہیں۔ کوئی سوال سے پوچھتے کریمی صاحب کیا بات ہے کہ دوسرے بھی یہاں پہ رہنما ہیں، مذہبی رہنما، لیکن سب آپ سے ہی پیار کرتے ہیں؟ بس میں نے بٹ صاحب میں نے پیر صاحب سے اور جو روحانی اور مشن جو بھی حاصل کیا ہے اور تعلیم سے جو کچھ بھی میں نے لیا ہے، میں نے دو چیزیں اپنے آپ میں سموئی ہیں۔ ایک میں نے عز و انکساری اپنے آپ میں رکھی ہے اور ایک محبت اور رواداری رکھی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہے کہ میری رواداری اور محبت اور عز و انکساری کی وجہ سے لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، اور مزید میں کوشش کروں گا کہ اس سلسلے میں رواداری کو قائم رکھوں، محبت کو قائم رکھوں اور عز و انکساری کے ساتھ بلا امتیاز سب کی خدمت کرتا رہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا جماعت اہل سنت آپ نے کب جوائن کی، کتنا عرصہ ہو گیا ہے جماعت کی خدمت کرتے ہوئے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا شفران اقبال صاحب۔ میں نے 1996 سے یہ آغاز کیا تھا اور جماعت اہل سنت کو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے متعارف کرایا، اور اس وقت جو تھے وہ تنظیمی حوالے سے پنجاب کے جو تھے سربراہ اعلیٰ ناظم اعلیٰ وہ ہمارے پیر افضل قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ تھے، اور ان کی ہی مطلب رفاقت میں ان کی رہنمائی میں یہاں جماعت جو ہے وہ سٹینڈ ہوئی۔ 350 احباب جمع تھے، اس میں
ڈاکٹر محمد ضیاء الرول امین صاحب کو امیر جماعت اہل سنت مقرر کیا گیا اور مجھے ناظم اعلیٰ مقرر کیا گیا جماعت اہل سنت کا، اور وہاں سے آغاز کیا۔ اور یقین مانیں کہ آپ کے پریس کلب کنجا کے حوالے سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کنجا میں اگر متعارف کرایا جماعت اہل سنت کو میں ہی مجھے ناچیز بندے پر یہ ذمہ داری جو دی گئی تھی اس کو میں نے آسن طریقے سے نبھایا۔ 18 ہو گیا۔ یہ بتایا کہ آپ نے سن 2000 میں ناظم کا الیکشن بھی لڑا تھا، جی جی جی، سیاست میں کیسے ہے؟ اور ماشاءاللہ شہباز سرور بٹ صاحب میرے اس میں پینل میں اس میں میرے ساتھ تھے، اور یہ بڑا اچھا سوال انہوں نے کیا ہے۔ تو اصل میں سیاست میں آنا تو نہیں چاہتا تھا، کیونکہ سیاست میں ذرا تھوڑے الجھاؤ اور طرح کے ہیں، مذہبی اور طرح کے ہیں سلسلے، تو میں سمجھتا تھا کہ میں اس قابل نہیں کہ سیاست میں وہ میں اچھے طریقے سے چل سکوں۔ لیکن پروفیسر شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری مدظ العالی نے میرا بازو پکڑ کے کنجا میں تو انہوں نے نامزد کیا ناظم کے لیے، کنجا کے لیے، تو میں ان سے انکار نہ کر سکا۔ ساتھیوں نے بھرپور طریقے سے مجھے وہ ناظم اعلیٰ ناظم کے لیے کنجا ناظم کے لیے نامزد کیا، چھوٹ تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پہلے جلوسوں میں ہم دیکھتے تھے کہ بڑا جوش و خروش ہوتا تھا، جی جی، لیکن اب جو صورتحال ہے وہ اتنا جوش و خروش نہیں ہے، کیا وجہ سے؟ اب مثلا تنظیمیں جو ہیں وہ اپنا اپنا کام کرتی ہیں، مطلب یہ کہ ہر کوئی اپنے اظہار میں ہے۔ مثلا دعوت اسلامی ہے وہ اپنے اظہار میں ہے، مناد القرآن والے ساتھی ہیں وہ اپنے اظہار میں ہیں، مطلب اپنے اظہار سے وہ نہیں نکلتے۔ جب پہلے آغاز کیا تھا یہاں ہم ساری تنظیمیں ہم اکٹھی تھیں، ایک پلیٹ فارم پہ جمع تھیں۔ اب ہر ایک نے اپنا اپنا جو ہے نا وہ ایک مشن لے کے اور اوپر سے جو ادائیات ہیں ان کو رہنماؤں کی اس طرح سے چلتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس حوالے سے نا تھوڑی کمی آئی ہے۔ اب بھی اگر یونٹی ہو، اتفاق ہو، ایک پلیٹ فارم ہو، متحد ہوں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، اسد بغض اور کینہ سینوں سے نکال لیا جائے تو میرا خیال ہے بہت اچھا انقلاب آ سکتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے دین کا کام ہو سکتا ہے۔ بڑا اچھا موقع آپ نے چوز کیا ہے، بلکہ یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کے لیے بھی ربیع الاول شریف کا مطلب ماہ مقدس ہے، تو اس میں بڑی برکات جو ہیں برستی ہیں۔ میرے آقا تشریف نہ لاتے تو آج وہ انسانیت جو اپنے عروج پہ ہے، یا جس کو سمجھے ہر ایک کو اس کا حقوق ملا ہوا ہے، وہ کبھی بھی نہ ملتا۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا سارا صدقہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب حضور آئے تھے تو انسان ہی نہیں تھا۔ اگر انسان کو انسانیت ملی ہے تو میرے آقا کے قدموں کی خیرات کا سلسلہ ملا ہے۔ غریب ہو، مزدور ہو، آجر ہو، تاجر ہو، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے سب برکتیں حاصل ہوئی ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو میں تو یہی کہوں گا اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے اور اخلاق بکھیرا جائے، محبتیں بکھیری جائیں، نفرتوں کو دور کیا جائے، غریبوں کو قریب کیا جائے، غریبوں کو سینے سے لگایا جائے، جتنی محبت بانٹ سکتے ہیں وہ بانٹے۔ لیکن اب لوگوں کا کہنا ہے کہ اب کچھ ایسا فرق پڑ گیا ہے کہ جتنے عمراء ہیں شہر کے ان کو آگے کیا جاتا ہے، نہ کہ جو دین سے تعلق رکھتے ہیں ان کو آگے کیا جائے، ان کو جناب آگے لے کے آیا جائے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے زیادہ میرا خیال ہے آپ یہ اچھا سمجھیں گے کہ آپ کو بھی پتہ ہوگا، ماشاءاللہ میڈیا میں ہیں اور صحافت سے بھی آپ کا تعلق ہے، اور ماشاءاللہ آپ تو پورے علاقے میں کوریج بھی کرتے ہیں، ہمارے بٹ صاحب بھی اور ساتھی جتنے ماشاءاللہ موجود ہیں سب کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے اس وقت دور یہ بن گیا ہے تو وہ خود نمائی جو ہے نا وہ زیادہ جو چل گئی ہے۔ غریب بندہ تو یہ ہے کہ وہ تو چاہتا ہے کہ میں سرکار کے لیے آیا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آیا ہوں، عشق رسول میں آیا ہوں، یا جلوس جشن عید میلاد النبی پر آیا ہوں، میری حاضری لگ جائے تو میرے لیے کافی ہے۔ لیکن کچھ جو حاضریاں ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فلان صاحب بھی آئے ہوئے تھے، فلان صاحب بھی آئے ہوئے تھے۔ تو یہ جو ہے نا یہ دور جو ہے، یہ دور یہی کہتی ہے کہ میں آگے ہوں، دوسرا کہتا ہے میں آگے ہوں، تیسرا کہتا ہے میں آگے ہوں۔ تو میرا خیال ہے اس کو آپ کی نظر میں یہ غلط ہے؟ نہیں ہونا چاہیے ایسے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں غریبوں کو آگے کرنا چاہیے۔ علماء حضرات کو آگے آنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے برتر وہ ولیمہ ہے جس میں کوئی غریب آدمی نہیں آیا۔ سب سے اچھا ولیمہ جو ہے، ولیمے میں دعوت دی جاتی ہے نا، تو ولیمے میں بھی آپ کو پتہ ہے کارڈ جس طرح سے تقسیم کیے جاتے ہیں، بڑوں کو دیے جاتے ہیں، جو مطلب مشہور ہوتے ہیں ان کو دیے جاتے ہیں، غریب بندے کو بلاتا ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ غریب کو پوچھنا چاہیے، میرے نبی نے تو غریبوں کو ہی پوچھا ہے، تو محبتیں بانٹی ہیں۔
میرے آقا نے تو لوگ سب کو مقام دیا ہے، تو ہر ایک کو اس کا مقام دیا جائے۔ ابھی جو ماہ مقدس ہے اس میں بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، جیسے ایک مثال ہے کہ جو والدین کی بات نہیں مانتا ہم اس کو کہتے ہیں کہ والدین کا گستاخ ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا آپ اس کو کیا کہیں گے؟ دیکھو جی، ایک محبت رسول ہے، ایک اطاعت رسول ہے، اور جو اطاعت رسول ہے اسی میں محبت رسول ہے۔ اگر ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حضور کی غلامی، اور کیا کہتے ہیں کہ محمد کی غلامی میں سب کچھ قربان کروں گا، اور احترام کا آپ نے اشارہ کیا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت زور دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی آیات بینات میں 15 آیتیں ہیں جس میں والدین کی خدمت کا جو حکم ہے وہ اللہ پاک نے دیا ہے، اور حضور نے بھی اس کا حکم فرمایا۔ اگر وہ نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں میلاد کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو پیارے نبی کی جو تعلیمات ہیں ایک عمل نہیں کرتے، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ ان کو یہی کہیں گے کہ اگر دعویٰ کرتے ہیں آپ محبت کا تو آپ کو چاہیے کہ اطاعت بھی کریں، کیونکہ اگر اطاعت نہیں کرتے تو پھر اس کا غلامی رسول کا وہ جو دعویٰ ہے وہ اس میں آپ کیونکہ پورے نہیں اترتے، وہ زبانی دعویٰ ہے، اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پہ چلا جائے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ میلاد مناؤ، سیرت اپناؤ۔ جو سیرت نہیں اپناتا اس کا میلاد میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میلاد وہی منانے والا ہے جو اسوہ رسول پہ چل رہا ہے۔ ہماری کیا فرق کیا پڑتا ہے؟ میں اس کو چند لفظوں میں یہی سمیٹوں گا کہ میں نے جو ریسرچ کی ہے، جو مطالعہ کیا ہے، جو پڑھا ہے، میں نے دو بکس بھی لکھی ہیں، آپ کو پتہ ہے شبان اقبال صاحب، وہ آپ کو میں نے پیش بھی کی تھی، انوار الحرمین کریمین اور سفر حیات انسانی۔ تو اس میں بھی میں نے نچوڑ یہی لکھا تھا کہ دو جہاں میں تجھے مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ یہی بچوں سے کہوں گا، یہی بڑوں سے کہوں گا، یہی سب سے کہوں گا، ہماری زندگی کا سرمایہ یہی ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، آپ وسیط سینئر مذہبی رہنما جو آج کل کی یہ رہنما بنے ہوئے ہیں دنیا میں مذہب کے، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جس کا کام ہے نا اس کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ جس کا جو بھی وہ اپنے پلیٹ فارم کو سمجھتا ہے کہ میں مثلا علماء کرام ہیں، ان کو اپنی ذمہ داریاں نبھانا چاہیے، عامہ کرام کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے، اساتذہ کرام کو اپنی ذمہ داریاں نبھانا چاہیے، اور جس شعبے میں ہے اگر وہ اپنے شعبے میں رہ کے کام کرتا ہے، ماشاءاللہ آپ سمجھتے ہیں، آپ سیاسی بصیرت بھی رکھتے ہیں، یہی کہا جاتا ہے ملک میں بھی کہ ادارے جو ہیں وہ اپنی حد میں رہ کے کام کریں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل جو مذہب میں جو یہ ہمارے رہنما ہیں کچھ زیادہ ہی شدت پسند ہے؟ جی، شدت پسندی بالکل آئی ہے، اس میں یہی ہے کہ قوت برداشت کم ہو گئی ہے، اور کچھ نئے جو ینگ نسل نکل رہی ہے اس کی تربیت نہیں ہے، اس کی تربیت ہونی چاہیے، ان کو گائیڈ کرنا چاہیے، ان کے اوپر کوئی بزرگ ہونے چاہیے جو ان کو رہنمائی دے سکیں، ان کو سمجھا سکیں کہ بچوں جس طرح کام کرنا ہے، جس طرح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، حضور نے فرمایا اللہ نے فرمایا بلکہ اِنَّا کا لا خلق کے نظیم، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اخلاق کی اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجا ہے۔ اچھا، آپ کی جو جماعت اہل سنت ہے اس میں ایک ناظم جو ہے وہ تعلیم و تربیت کا بھی جو ہے وہ ہے، جی بالکل ہے۔ کیا کرتے ہیں ناظم تعلیم و تربیت جو ہے وہ یہی تربیت کا جو فقدان ہے اپنا محترم ڈاکٹر صاحب، تو تربیت کا ہی فقدان میں سمجھتا ہوں وہ آ رہا ہے، تو تنظیمی والے سے بھی جس کو جو بھی تنظیم پہ ہے نا اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں اور میں نے کیا کرنا ہے۔ حالانکہ تربیت اگر اچھی دی جائے نا، اگر تربیت کے حوالے سے، تنظیمی حوالے سے منظم کیا جائے تو میرا خیال ہے یہ کمیاں جو ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں۔ میں آخر پہ پھر شکریہ ادا کروں گا ہمارے معروف صحابی شواز سرور بٹ صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو۔